بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال علیہ السلام مختلفت دعوتان الا کانت احداہما ضلالہ۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام رہنمائی فرما رہے ہیں، ہدایت فرما رہے ہیں اس بات کی طرف کہ اگر تمہیں دو قسم کی آوازیں آئیں، دو قسم کی دعوتیں آئیں، ایک کہے کہ ادھر آؤ، ایک کہے کہ ادھر آؤ، پوری توجہ۔ اور آج کل اس دور میں ایسی مختلف آوازیں بہت زیادہ ہیں کہ وہ کہتا ہے میں حق پر ہوں، دوسرا کہتا ہے میں حق پر ہوں، تیسرا کہتا ہے میں حق پر ہوں۔ ایک قانون یاد رکھ لیں، یہ طے شدہ بات ہے، کبھی حق سے نہیں ٹکراتا۔ اس کو ذہن میں بٹھا لیں کہ دو مختلف آوازیں ہوں اور دونوں حق ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کو لکھ لیں بالکل، جس کو کہتے ہیں نا جی 100% کہ یہ بھی حق ہو وہ بھی حق ہو، حق کبھی حق سے نہیں ٹکراتا۔ یہ بات مسلمات میں سے ہے۔ ہاں، باطل سے ٹکرا سکتا ہے، وہ بھی باطل ہو یہ بھی باطل ہو، چونکہ باطل نے اپنا مفاد دیکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے مفاد میں آواز لگا رہا ہو، یہ اپنے مفاد میں لگا رہا ہو، یہ بھی باطل ہو وہ بھی باطل ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ بھی حق اور وہ بھی حق، حق کے مقابل حق سے ٹکرائے حق، یہ نہیں ہو سکتا۔ امیر کائنات فرماتے ہیں مختلفت دعوتان، جب دو مختلف دعوتیں ہوں گی، یعنی دو مختلف آوازیں آپ کی کان سے ٹکرائیں، تو الا کانت احداہما ضلالہ، تو ان میں سے ایک ضرور گمراہی کی دعوت ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دو مختلف دعوتیں حق ہو ہی نہیں سکتی، حق کبھی حق کے مقابل آ ہی نہیں سکتا۔ ان میں سے یقیناً ایک باطل ہوگی، ایک گمراہی ہوگی۔ تلاش کرنا تیرا کام ہے کہ ان میں سے حق کون سا ہے، اس میں سے باطل کون سا ہے۔ ایک یقیناً گمراہی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں باطل ہوں لیکن دونوں حق ہوں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات طے شدہ ہے۔ اس لیے مولا نے فرمایا کہ دو مختلف دعوتیں، ایک دعوت یہ، ایک دعوت وہ، اور ہم کہیں کہ دونوں حق ہیں، ایسا البتہ دعوتیں کیسی؟ غور کرنا ہے۔ دعوتیں بےایمانہ ایسی کہ ایک دوسرے سے ٹکرانے والی دعوتیں، اپوزٹ، ضد، ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ بھی حق ہو اور وہ بھی حق ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک یقیناً باطل ہوگی، پوری توجہ۔ قال علیہ السلام، بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑا جملہ ہے۔
امیر کائنات فرما رہے ہیں ما شککت فی الحق مذ اریتہ، جب سے مجھے حق دکھایا گیا ہے میں نے اس میں کبھی شک نہیں کیا۔ سبحان اللہ، بات کو سمجھنا ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ مذ اریتہ، جب سے مجھے حق دکھایا گیا۔ علی کو حق کب سے دکھایا گیا؟ یہ یا دکھانے والا جانتا ہے یا علی جانتا ہے۔ اس لیے کہ ہم لوگ جب کسی شے کو دیکھتے ہیں تو اپنی ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ جہاں ہم دھوکہ کھا سکتے ہیں، غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ آپ میں سے ہر بندے نے کئی دفعہ آپ کیا کہتے ہیں، میں نے دیکھا، مجھے ایسے لگا جیسے فلاں ہے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ یہ نہیں تھا، کوئی اور تھا۔ انہی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ امیر کائنات جس حق کی بات کر رہے ہیں، جس حقیقت کی بات کر رہے ہیں، وہ ان آنکھوں کی بات نہیں کر رہے، وہ قلب، دل کی آنکھوں کی بات کر رہے ہیں۔ اور ان کے دل میں وہ حق اور حقیقت جس ذات اقدس الہی نے داخل کی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ حق ان تک پہنچایا، تو فرماتے ہیں جب سے مجھے حق دکھایا گیا مجھے اس میں کبھی شک نہیں ہوا۔ اسی لیے تو پیغمبر اکرم نے واضح الفاظ میں فرما دیا تھا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اور پھر اس کے بعد دعا فرمائی اللہم عدل الحق معہ کیف دار، یا اللہ جدھر علی جائے تو حق کو ادھر ادھر موڑ دے۔ اس لیے کہ علی نے ان آنکھوں سے حق کو نہیں پہچانا کہ اس کو شک کو۔ پھر لفظوں پہ غور کرو، کائنات کا امیر کیا فرما رہا ہے، لفظ کیا ہیں؟ لفظ یہ ہے مذ اریتہ، ایک ہوتا ہے رائتو، رائتو ہوتا ہے میں نے دیکھا، یہ عربی میں لفظ ہے رائتو، رائتو کا مطلب ہوتا ہے میں نے دیکھا۔ ایک ہے اریتو، اس کا مطلب ہے مجھے دکھایا گیا۔ ہر لفظ میں لمبی بحث ہے، لیکن ہمارا چونکہ مقصود وہ نہیں، یعنی گویا امیر کائنات فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہے جس نے مجھے حق کی حقیقی معرفت عطا کی، اور جب سے مجھے حق دکھایا گیا پھر میں نے اس میں کبھی شک، اس لیے حق یعنی واقعیت، حقیقت، اور جب حق آپ کے سامنے واضح ہو جائے پھر شک کی گنجائش۔ اور پھر میں نے خود نہیں دیکھا، جس ذات اقدس نے مجھے حق کی معرفت عطا کی، مجھے حقیقتوں کا علم دیا، جب حقیقتیں علی کے سامنے کھل گئیں پھر شک کرنے کی کوئی گنجائش رہتی؟ یہ آپ اور میں ہیں کہ جنہیں شک ہوتا ہے، پھر وہاں شک کی گنجائش نہیں۔ اسی لیے تو اگلا فرمان جو اب پڑھ رہے ہیں، مولا کیا فرماتے ہیں؟ قال علیہ السلام ما کذبت، نہ میں نے جھوٹ کہا ہے،
ولا کذبت، نہ مجھے جھوٹی خبر دی گئی ہے، ولا ضللت، نہ میں خود گمراہ ہوا، ولا ضل بی، نہ مجھے گمراہ کیا گیا۔ یہ اصل مہربانیوں سے متعلق بات تھی۔ فرماتے ہیں میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ولا کذبت، نہ میرے ساتھ جھوٹ بولا گیا، یعنی مجھے کبھی جھوٹی خبر دی نہیں گئی، اس لیے کہ علی کے پاس حقیقتوں کا علم ہے۔ علی کو علم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے عطا ہوا، اللہ نے عطا کیا۔ جو اللہ کی عطا کردہ چیز ہے وہاں جھوٹ کا تصور ہی نہیں ہے۔ ولا ضللت، بھائی گمراہ تو وہ ہوتا ہے جس کو حقیقتوں کا علم نہ ہو، جس کو حق اور سچ کا پتہ نہ ہو، اور جو عین حق ہے۔ فرماتے ہیں ولا ضللت، نہ میں خود گمراہ ہوا، ولا ضل بی، نہ مجھے گمراہ کیا گیا۔ کس کی طاقت ہے کہ علی کو آ کر گمراہ کرے؟ علی حقیقتوں کا عالم ہے، علی حق کی معرفت رکھتا ہے، علی کا علم اللہ کی خاص عطا ہے، عظیم نعمت ہے۔ وہ کسی کالج، دنیاوی کالج، سکول، یونیورسٹی کا پڑھا ہوا نہیں ہے۔ وہاں گمراہ ہونا یا کوئی گمراہ کرے یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا، اور اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ وقال علیہ السلام، امیر المومنین اگلے ارشاد مبارک میں یہ فرما رہے ہیں، لِلظَّالِمِ الْبَادِی غَدًا بِکَفِّهِ عَزَّةٌ، بادی کہتے ہیں ابتدا کرنے والا، غدن یعنی کل، عزہ کہتے ہیں اپنے دانتوں سے کسی شے کو کاٹنا، اپنے ہاتھ کو کاٹنا، کسی اور شے کو دانتوں سے کاٹنے کہتے ہیں عزہ۔ اب لِلظَّالِمِ الْبَادِی، ظلم میں پہل کرنے والا، غدن کل، بروز قیامت یا اسی دنیا میں، بِکَفِّهِ عَزَّہ، اپنا ہاتھ اپنے دانتوں سے کاٹتا ہوگا۔ غور کرنا ہے۔ فرماتے ہیں لِلظَّالِمِ الْبَادِی، جس نے ظلم کی ابتدا کی، جس نے کسی پر بلا وجہ ظلم کیا۔ ایک ہوتا ہے جوابی حملہ، دفاع، رد عمل، وہ نہیں، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ ہے لِلظَّالِمِ الْبَادِی، جس نے بلا وجہ ابتداءً ویسے کسی پر زیادتی کر دی۔ ہو سکتا ہے پھر وہ جوابی حملے میں اس سے بھی بڑھ کر اس پر حملہ کرے اور ظلم کرے، لیکن بات ہے اس کی جس نے ابتدا کی، شروع کس نے کیا، آغاز کس نے کیا، بات اس کی ہو رہی ہے۔ امیر کائنات اس کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں کہ فی الحال اس کی بات نہیں ہے کہ جوابی حملہ کیسا ہوتا ہے، وہ علیحدہ ہے۔ لِلظَّالِمِ الْبَادِی، جس نے ابتدا کی ظلم کی، آغاز کیا ظلم کا، جس نے معاملہ چھیڑا، یہ بندہ غدن کل، ندامت کی وجہ سے۔ ہو سکتا ہے غدن سے مراد اسی دنیا میں یعنی آنے والے وقت میں کہ جوابی حملہ اس کے حملے سے کئی گنا زیادہ ہو، وہ اگلا بندہ اس سے بھی بڑا ظالم ہو، تو پھر ندامت سے یہ اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھ کو کاٹے گا، بِکَفِّهِ یعنی اپنے ہتھیلی کو، اپنے ہاتھ کو دانتوں سے کاٹے گا، یا غدن سے مراد بروز قیامت۔
وہاں بھی تو یہ ہوگا نا کہ آغاز کس نے کیا تھا، ابتدا کس نے کی، پہل کس نے کی؟ فرماتے ہیں لِظَالِمِ الْبَادِ، جو ظلم میں پہل کرتا ہے، غدن، کل، چاہے اس دنیا میں آنے والے وقت میں، یا غدن سے مراد بروز قیامت، بِكَفِّهِ عَزَّةٌ، اپنا ہاتھ اپنے دانتوں سے کاٹے گا۔ کیوں؟ چونکہ اس نے ظلم کی ابتدا کی ہے، اور ظالم کا انجام بہت برا ہے۔ قال علیہ السلام، امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، الرحیل وشیکن، وشکا یوشکو، وشکا کا معنی ہوتا ہے سارا یعنی جلدی، وشیک یعنی سریع جلدی، سرعت ہے۔ الرحیل، رحل کوچ کرنا، چلا جانا۔ امیر کائنات متوجہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں اس بات کو سمجھو، الرحیل وشیکن، رحیل کوچ، وشیکن لفظی معنی ہوگا جلدی ہے، لیکن مرادی معنی کیا ہے؟ الرحیل وشیکن، چل چلاؤ قریب ہے، یعنی تمہارا کوچ، یہ خیال نہ کرو کہ ابھی ہمارے پاس بڑا وقت ہے اس دنیا میں رہنے کا۔ اصل اس طرف امیر کائنات متوجہ فرما رہے ہیں، ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی بڑا وقت پڑا ہے، انشاءاللہ یہ بھی کر لیں گے، وہ بھی کر لیں گے نا۔ فرماتے ہیں الرحیل وشیک، کوچ قریب ہے، کوچ میں جلدی ہے، تم جلدی اس دنیا سے جانے والے ہو، اس لیے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہاری زندگی اب کتنی رہ گئی ہے نا، اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے۔ وشیک یعنی قریب، کہ تمہارا یہاں سے کوچ کرنا، تمہارا یہاں سے اس دنیا سے چلے جانا، فرماتے ہیں کہ یہ قریب ہے، نزدیک ہے۔ قال علیہ السلام، توجہ کرنا گا، لطف آئے گا۔ قال علیہ السلام، امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں، من ابدا صفحتہ للحق حلقہ، جو حق سے منہ موڑتا ہے تباہ ہو جاتا ہے۔ من ابدا صفحتہ، اور کرنا ہے، ابدا یعنی اظہارا، ظاہر کرنا، صفحت الوجہ ایک سائڈ کو۔ اب اس میں مختلف شارحین نے مختلف معنی کیے ہیں، لیکن مفتی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے وہ بات لفظوں کے ساتھ جڑتی ہے۔ جو حق سے منہ موڑتا ہے، ادھر حق ہے اور میں یوں کر لوں، صفحت وجہ، میں نے چہرہ سامنے رکھا، یہ والا حصہ حق کی طرف گیا، چہرہ میرا ادھر ہے، حق سے منہ موڑ گیا، حق ادھر تھا، میں یوں ہو گیا۔ بعد نے اس کا معنی یہ بھی کیا ہے کہ من ابدا صفحت الحق، جو حق کے سامنے اپنا چہرہ ظاہر کرتا ہے۔ مراد کیا ہے کہ جو حق کے مقابل میں آتا ہے، دونوں باتیں صحیح ہیں۔ جو حق کے مقابل میں آیا، اگر معنی یہ کریں کہ جس نے حق کے مقابل میں اپنا چہرہ ظاہر کیا مقابل میں، ہلاک ہو گیا۔ اور من ابدا صفحتہ للحق، یا یہ معنی کریں کہ جس نے حق سے منہ موڑا،
ادھر حق تھا، بجائے حق کا ساتھ دیتا، اس نے ادھر منہ کر لیا، ادھر منہ کر لیا، منہ موڑ لیا۔ دونوں صورتوں میں حق کے مقابل آئے تو بھی ہلاکا، حق سے منہ موڑ لے تو بھی ہلاک ہو گیا۔ کامیابی فقط حق کی اتباع میں ہے، جدھر حق یہ اس کے پیچھے پیچھے چلے۔ حق کے مقابلے میں آ جانا یہ بھی ہلاکت، حق کو چھوڑ دینا کہیں اور رخ کر لینا یہ بھی ہلاکت۔ فقط حق کی اتباع ہی ہے جو کامیابی کی ضمانت ہے۔ من ابدا صفحتہ للحق، جو حق سے منہ موڑتا ہے ہلاکا، وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ نہ حق کے مقابل آنا ہے اور نہ حق سے منہ موڑنا ہے، روگردانی کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بس ایک ہی آپشن ہے، وہ کیا؟ جب حق کی پہچان ہو جائے تو بس پھر اس کی اتباع کرنی ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، حق کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، حق کو چھوڑنا نہیں ہے، حق سے پیچھے نہیں رہنا، ورنہ ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ بس حق کی پہچان میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اور جب پہچان ہو گئی حق کی، پھر اتباع ہی اتباع، نہ اس کا مقابلہ کرنا ہے نہ اسے روگردانی کرنی۔ قال علیہ السلام، امیر المومنین علی بن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں، پہلے بھی یہ گزر چکے ہیں لیکن مختلف مقامات پر، مختلف محفلوں میں، مختلف لوگوں کے سامنے، مختلف الفاظ میں امیر کائنات ایک بات کو بار بار دہراتے رہے اور سمجھاتے رہے محفل پر۔ فرماتے ہیں من لم ینجہ الصبر، اللہ اکبر، اہلکہ الجزع، جسے صبر رہائی نہیں دلاتا اسے بےتابی و بے قراری ہلاک کر دیتی ہے۔ لم ینجہ، ناجہا ہوتا ہے کامیاب ہونا، جزع بےتاب، بے قراری، جزع فضا کرنا، آہو بکا، چیخو پکار۔ خوب فرماتے ہیں جسے صبر رہائی نہیں دلاتا، جسے صبر کامیابی نہیں دلاتا، ذرا غور کرنا ہے، جسے صبر چھٹکارا نہ دے اسے جزع، بےتابی، جزع کا معنی ہوتا ہے حزن شدید، شدید غم، وہ اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ اگر اس پر کوئی مصیبت آ گئی ہے، اس کے بعد دو آپشن ہیں، یا اس مصیبت پر صبر کرے، صبر کرے گا مصیبت سے چھٹکارا ہوگا، لیکن اگر صبر اس کو اس سے رہائی نہیں دیتا، اس کو چھٹکارا نہیں دیتا، تو پھر کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں اہلکہ الجزع، پھر وہ شدید غم، ہر وقت کا تڑپنا، ہر وقت کی بے قراری، ہر وقت کا غم میں مبتلا رہنا، ہے میں مر گیا، ہے میرے ساتھ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ اس کو ہلاک کر دے گی۔ اس لیے کہ مصیبت تو تھی ہی تھی، اس پر جو صبر کا اجر ملنا تھا اس اجر سے بھی محروم، اور مصیبت میں تو ویسے ہی مبتلا تھا، تو دنیا میں بھی پریشان اور آخرت میں بھی اجر صبر سے محروم رہا۔ اس لیے امیر کائنات فرماتے ہیں کہ جس کو صبر رہائی نہ دے، چھٹکارا نہ دے، اس کو جزع، شدید غم، بےتابی، بے قراری اس کو ہلاک کر دیتی ہے۔ وقال علیہ السلام، جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت علی کا حق تھا، تو علی نے اپنے حق کا مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ بس اسی پر آج کا درس مکمل کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں کہ اگر خلافت علی کا حق تھا تو انہوں نے مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ پیچھے بھی ہم نے ایک فرمان پڑھا تھا کہ امیر کائنات نے فرمایا تھا حق کا مطالبہ کرنا یہ باعث عیب نہیں، مطالبہ نہ کرنا یہ باعث عیب نہیں، لیکن جو جس کا حق نہ ہو اور وہ براجمان ہو جائے اس پر، یہ باعث عیب ہے۔ خطبات میں انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے گا، ہم خطبات میں جب جائیں گے وہاں بھی مولا کائنات کی کلام سے اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں کہنا کہ آیا مولا نے اپنے اس حق کا مطالبہ کیا یا نہیں کیا۔ بدبختی ہماری یہ ہے کہ ہم لوگ امیر المومنین کو بعض اوقات اپنی سطح پر لے آتے ہیں۔ ہم مطالبہ کیسے کرتے ہیں؟ روڈ بلاک کر دیا۔ ہم مطالبہ کیسے کرتے ہیں؟ 1000 2000 بندے لے کر جلوس نکال دیا۔ ہم مطالبہ کیسے کرتے ہیں؟ بلیک میل کر دیا، میرے مطالبات پورے کرو نہیں تو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ یہ ہیں ہماری سطح کے۔ امیر المومنین اپنی اہلیت کا احساس دلاتے رہے اس زمانے کے لوگوں کو۔ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، لطف آئے گا آپ کو، لیکن امیر کائنات علمی انداز میں دلیلوں کو بیان کر کے، ڈنڈے کے زور پر نہیں، ورنہ اگر وہ تلوار نکل پر لے کر نیام سے نکال کر باہر نکل آتے تو میرے خیال میں یہ جو سارے حضرات تھے ان میں سے کوئی ایک بھی وہاں پر نہ ملتا، لیکن نہ، امیر المومنین نے اپنے حق کا مطالبہ کیا، لیکن علمی انداز میں اظہار کرتے رہے کہ خلافت ہمارا حق ہے، لیکن علمی انداز میں۔ ہم نے صرف ایک اشارہ پیچھے پڑھا تھا کہ جس میں مولا نے کیا فرمایا تھا کہ حق کو مؤخر کرنا یہ باعث عیب نہیں، حق نہ ہو اور اس پر براجمان ہو جانا یہ باعث عیب ہے۔ یہ بھی تو اسی زمانے کی باتیں ہیں نا، وہ بھی تو سائل کے سوال کا جواب تھا کہ جب آپ کا خلافت حق تھا تو آپ نے کیوں نہیں مانگا۔ آج بھی در حقیقت یہی چیز ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات حضرت آیات کے بعد اہل بیت علیہم السلام وہ تو سارے، ظاہر ہے پیغمبر اکرم کی جب رحلت ہو گئی تو ان کی تجہیز، تکفین اور اس کے بعد پھر لوگوں کا آنا جانا اس میں مصروف رہے، لیکن بعض لوگ سقیفہ بنی سعدہ میں چلے گئے۔ جو لوگ حج اور عمرہ پر گئے ہیں وہ اب بھی جائیں نا، تو مسجد نبوی کی جو 4 دیواری ہے اس 4 دیواری کے بالکل تھوڑا باہر کر کے نا، بالکل تھوڑا ساتھ ہی وہاں پر وہ جگہ انہوں نے اب بھی محفوظ کی ہوئی ہے، اور اس پر باقاعدہ ایک بورڈ لگا ہوا ہے جس پر لکھا ہے یہ سقیفہ بنی سعدہ ہے، جہاں پر پیغمبر کے بعد لوگ اکٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے فلاں صاحب کو خلافت کے لیے حقدار قرار دیا تھا۔ خوب، جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امیر المومنین کی بجائے کسی اور کو خلیفہ بنایا گیا تو 2 وجوہات بیان کی گئیں کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ صحابی ہیں، جب سے مسلمان ہوئے انہوں نے پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور دوسرا قرابت ہے، رشتہ داری ہے،
یہ وجہ ہے۔ اور تیسرا، مشاورت ہوئی ہے، مسلمان اکٹھے ہوئے ہیں، مشورے کے بعد اجماع ہوا ہے کہ فلاں صاحب کو پیغمبر کے بعد خلیفہ بنایا جائے۔ یہ باتیں تھیں کہ صحابی ساتھی ہونے کی بنیاد پر، رشتہ داری کی بنیاد پر، اور سارے جو وہاں مسلمان موجود ہیں ان سب کی مشاورت یہ تھی کہ اب یہی فرق ہے، تھوڑی سی بات ہے لمبی ہوگی لیکن اس کو غور سے، مذہب امامیہ، شیعہ اور دیگر میں یہی فرق ہے۔ ہمارے نزدیک نبی کا جانشین وہ ہو سکتا ہے جس کو نبی نے نامزد کیا ہو، چونکہ ہم لوگ عصمت کے قائل ہیں، جیسے نبی معصوم ہوتا ہے اس کے بعد اس کا جانشین بھی معصوم ہوتا ہے تاکہ اس سے خطا نہ ہو، گناہ نہ ہو، غلطیاں نہ ہو، تاکہ دین جیسا نبی دین دے کر گئے ہیں وہ اسی طرح محفوظ رہے۔ دیگر برادران وہ عصمت کے قائل نہیں ہیں، ان کے نزدیک سب سے بڑی چیز ہے اجماع، کہ بس جس پر امت کٹھی ہو جائے، جس کے حق میں ووٹ زیادہ آ جائیں، بس اسی کو بنایا جائے۔ خوب، وہاں بھی ایسا ہوا، لوگوں نے یہی کہا۔ باتیں امیر المومنین تک پہنچی، امیر کائنات نے ایک جملہ کہا، فرماتے ہیں واہ عجبا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تعجب کی بات ہے، عجب، اتکون الخلافت بالصحابۃ والقرابہ، کیا خلافت کا معیار صحابیت اور قرابت ہی ہے؟ یعنی کیا پیغمبر کے جانشین ہونے میں معیار فقط صحابی ہونا اور رشتہ دار ہونا ہے اور بس؟ کیا پیغمبر کے بعد اللہ کی طرف سے دین کی حفاظت کے لیے جانشین پیغمبر کے لیے بس پیغمبر کا رشتہ دار ہونا اور صحابی ہونا کافی ہے؟ یعنی لوگوں نے کہا تھا نا، چونکہ یہ صحابی ہے ہمیشہ ساتھ رہا، چونکہ رشتہ دار ہے لہذا اس کو بناؤ، تو امیر کائنات نے فرمایا واہ عجبا، تعجب ہے۔ اب علمی دنیا میں تو یہ بات واضح ہو گئی، جو لوگ علمی اصطلاحوں کو سمجھتے ہیں تو گویا امیر کائنات اس جملے میں اس معیار کو رد کر رہے ہیں کہ پیغمبر کی جانشینی اور خلافت کا معیار صحابیت، فقط صحابیت نہیں، پیغمبر کی جانشینی کا معیار فقط رشتہ داری، قرابت نہیں ہے، ساتھ رہنا نہیں ہے، کچھ اور معیار ہیں۔ جو شخص اس معیار پر پورا آئے گا وہ پیغمبر کا جانشین بن سکتا ہے۔ ان لوگوں کو اس معیار کی طرف دیکھا ہی نہیں ہے، انہوں نے اپنی طرف سے کوئی معیار بنا لیے ہیں۔ تو یہ احتجاج ہے کہ جو انہوں نے کیا وہ غلط ہے، اصل کوئی اور ہیں۔ قال الرضی، سید شریف رضی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں روی لہو شعر فی ھذا المعنی، کہ دو اشعار ہیں، ان کی نسبت بھی امیر المومنین کی طرف ہے، کہ یہ شعر خود امیر المومنین علیہ السلام نے فرمائے ہیں، یہ خود کہے ہیں۔ وہ شعر کیا ہے؟ ذرا لطف لینا ہے۔ فرماتے ہیں فَإِن كُنْتَ بِالشُّورَى مَلَكْتَ أُمُورَهُمْ فَكَيْفَ بِهَذَا وَالْمُشِيرُونَ غُيَّبُوا، اگر تم شورا کے ذریعے لوگوں کے سیاہ و سفید کے مالک ہو گئے ہو تو یہ کیسے، جبکہ مشورہ دینے کے حقدار افراد
غیر حاضر تھے۔ بارہ سنو، فَإِن كُنْتَ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، ان کنتا کہ اگر تو بشورا، شورا کی وجہ سے، وہ جو سقیفہ میں لوگ کٹھے ہوئے تھے، مشورے کی وجہ سے، ملکتا امورہم، لوگوں کے امور کا مالک بن گیا۔ مراد کیا کہ اگر تو یہ کہتا ہے کہ لوگوں کے مشورے سے، شورا کے ذریعے میں حاکم بناؤں، فَكَيْفَ بِهَذَا، یہ کیسی شورا تھی، یہ کیسا مشورہ تھا۔ وَالْمُشِيرُونَ غُيَّبُ، غیب جمع ہے غائب کی، جبکہ جو اہلیت رکھتے تھے مشورہ دینے کی وہ تو غائب تھے۔ آپ کو پتہ ہے سقیفہ میں اہل بیت رحمہ السلام میں سے کوئی نہیں تھا۔ مشورہ وہ دے سکتا ہے جو ذہین ہو، جو فتین ہو، جو دانا ہو، جو حکیم ہو۔ پیغمبر کے بعد علی سے بڑا دانا اس کائنات میں اور کون تھا؟ جو مشورہ دے سکتے تھے، فرماتے ہیں والمشیرون، جو مشورہ دینے کی صلاحیت رکھتے تھے، غیبو، وہ تو غائب تھے۔ جو مشورہ دینے کی صلاحیت رکھتے وہ تھے نہیں، تو پھر کون سا مشورہ، کون لوگ تھے کہ جن کے مشورے سے تو ان کا حاکم بن گیا اور ان کے امور کا مالک بن گیا؟ اگلا جملہ، وَإِن كُنْتَ بِالْقُرْبَى حَجَيْتَ خَصِيمَهُمْ، اور اگر قرابت کی وجہ سے تم اپنے حریف پر غالب آئے ہو تو فَغَيْرُكَ أَوْلَى بِالنَّبِيِّ وَأَقْرَبُ، تو پھر تمہارے علاوہ دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ حقدار، ان سے زیادہ قریبی ہے۔ مراد کیا کہ اگر معیار قرابت ہے، ان کنت بالقربہ، کہ اگر قرابت کی وجہ سے حَجَيْتَ خَصِيمَهُمْ، تو اپنے حریف پر غالب آئے ہو کہ میں رشتہ دار ہوں، اگر معیار رشتہ داری ہے اور رشتہ داری کی بنیاد پر تم غالب آئے ہو، جو وہاں لوگ بیٹھے تھے، اگر معیار رشتہ داری ہے اور تیرے مقابل جن اور لوگوں کے نام پیش ہوئے اور تو ان پر اس لیے غالب آ گیا کہ تو رشتہ دار ہے، فرماتے ہیں فَغَيْرُكَ، تو پھر معیار رشتہ داری ہے تو تیرے غیر، پھر تو نہیں، اور لوگ ہیں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریبی بھی ہیں اور زیادہ حقدار بھی ہیں۔ علی سے بڑا قریبی پیغمبر کا اور کون ہو سکتا ہے؟ جن کا خون ایک ہے، جن کا گھر ایک ہے، جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، جو ان کے داماد ہیں، جو اول روز سے ہر مشکل میں پیغمبر کے ساتھ بھی رہے اور خونی رشتہ بھی ہے۔ اگر معیار قرابت ہے تو پھر تو نہیں، تیرے غیر اور لوگ ہیں جو پیغمبر کے زیادہ قریب بھی ہیں اور زیادہ حقدار خلافت بھی ہیں۔ تو یہ احتجاج نہیں تو اور کیا ہے، لیکن انداز علمی ہے جو علی کی شان کے لائق تھا۔ خداوند متعال ہمیں امیر المومنین کے فرامین کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔